الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خلق عظیم کا پیکر بنا کر بھیجا۔ سرکار اعلی حضرت عرض کرتے ہیں، تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ سامعین محترم، جنگ احد کے موقع پر کفار مشرکین نے آپ پر سنگباری کی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور خون سے رنگین ہو گیا۔ صحابہ کرام نے آپ کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ان مشرکوں اور کافروں کے لیے بد دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں تباہ و برباد کر دے۔ صحابہ کرام کی یہ عرض سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سن کر رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا۔ اللہ اللہ، نبی پاک دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکراندہ رہیا، او دے اخلاق تو جاواں قربان میں ویریاں لئی چدراں وچ ہوندا رہیا۔ آؤ آستانہ رحمت پیکر خلق عظیم نبی رؤوف الرحیم علیہ السلام کے دامن کرم کا نظارہ کرو۔ مدینہ طیبہ کی پاک بستی میں سر شام ہی مسجد نبوی شریف کے دروازے پر چند پریشان مسافر کھڑے تھے، جنہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، ہم مسافر ہیں، دور دراز سفر طے کرنے کے بعد تھک گئے ہیں، اب رات بسر کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ کافر ہیں۔ قربان جاؤں حضور رحمت دو عالم نبی مکرم شفیع معظم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم اور لطف و عطا پر آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ ان مسافروں کو آپس میں بانٹ لو۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر ایک مسافر صحابہ کرام اپنے اپنے گھر لے گئے، اور اب جو آپ نے دیکھا تو ابھی ایک مہمان باقی تھا، اسے فرمایا تم ہمارے مہمان بن جاؤ۔ چنانچہ اسے کاشان نبوت پر لے جایا گیا، عزت سے بٹھانے کے بعد ایک بکری کا دودھ اسے پینے کے لیے دیا گیا، جسے وہ پی گیا، پھر دوسری بکری کا دودھ اسے دیا گیا، وہ بھی پی گیا، حتیٰ کہ بیک وقت 7 بکریوں کا دودھ اسے دیا گیا، جسے وہ پیتا گیا۔ پھر اسے کھانا دیا گیا، اس نے اتنا کھایا کہ سارے گھر کا کھانا سمیٹ گیا اور باقی اہل خانہ کے لیے کچھ باقی نہ بچا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ بستر پر گیا اور حجرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا۔ اس نے کھانا ضرورت سے زیادہ کھا لیا تھا، جس کی وجہ سے رات کو اس کے پیٹ میں تکلیف ہوئی اور اس نے نیند کی حالت میں بستر پر ہی پخانہ کر دیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو پریشان ہوا، اس لیے کہ اب اس کا لباس بھی نجاست آلود تھا اور بستر کی چادر بھی خراب ہو چکی تھی۔ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اب صبح ہوتے ہی یہاں سے چھپ کر بھاگ جانا چاہیے تاکہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمان کی پریشانی سے آگاہ ہو چکے تھے، اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے خود اس انداز سے حجرے کا دروازہ کھولا کہ اس کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ دروازہ کس نے کھولا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام صبح صبح تشریف لائے اور دروازہ کھولا اور اس گمراہ کو
آپ نے راہ ہدایت دکھلائی۔ دروازہ کھول کر آپ وہاں سے پردہ میں چلے گئے تاکہ وہ شخص شرمسار نہ ہو سکے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے دروازہ کھول دیا اور خود اس کے سامنے نہ ہوئے۔ مسافر نے موقع غنیمت جانتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا کہ اب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ جلدی سے حجرے سے باہر نکلا اور بھاگ گیا۔ آپ کے خدام جب حجرے میں داخل ہوئے تو وہاں رات بسر کرنے والا مہمان نہیں تھا، مگر خراب چادر کو دیکھ کر پریشان ہوئے اور بارگاہ رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، رات بسر کرنے والا مہمان بغیر اجازت کیسے بھاگ گیا ہے اور بستر کی چادر بھی غلاظت آلود کر گیا ہے؟ یہ سن کر آپ کے لبوں پر تبسم آ گیا اور فرمایا، اس خراب چادر کو خود ہم اپنے ہاتھوں سے دھوئیں گے۔ صحابہ کرام نے بہت عرض کیا کہ یہ چادر ہم دھو ڈالتے ہیں، مگر آقا علیہ السلام نے ان کی درخواست کو منظور نہ کیا اور خود اپنے ہاتھ سے اس چادر کو دھونا شروع کر دیا۔ ادھر مہمان کو راستے میں چلتے چلتے خیال آیا کہ وہ اپنے گلے کا تعویذ کا شانہ نبوت کے حجرہ مقدسہ میں بھول گیا ہے۔ اب سوچنے لگا اگر واپس لینے جاؤں تو بہت شرمندگی اٹھانا ہوگی، اگر نہیں جاتا تو تعویذ سے محروم ہونا پڑے گا۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ رسوائی ہوتی ہے تو ہو جائے، تعویذ کو کیوں چھوڑا جائے، واپس چلتے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ چنانچہ وہ واپس نبی کریم علیہ السلام کے گھر پہنچا تو کیا دیکھا کہ جو بستر کی چادر اس نے رات کو خراب کی تھی، تاجدار دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اپنے دستے مقدس سے دھو رہے ہیں، اور اس کافر کو سامنے دے کر آپ نے اس کے ساتھ کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا اور اسے بڑی شفقت کے ساتھ فرمایا، کہو تم واپس کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا، حضور میں نے رات یہاں بسر کی تھی، صبح چلا گیا اور میرا تعویذ یہاں رہ گیا، وہ لینے کے لیے واپس آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہ لو اپنا تعویذ۔ اس کافر نے آپ کے اس کریمانہ برتاؤ کو دیکھا تو اس پر رقت طاری ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور روتے روتے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کہاں میں گناہگار، کہاں آپ دو عالم کے تاجدار، آقا مجھے اپنا غلام بنا لیجئے۔ آپ نے بستر کی چادر صاف کرتے کرتے میرے دل کو کفر کی پلیتی سے صاف کر دیا ہے۔ چنانچہ وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اللہ اللہ نبی پاک دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکراندا رہیا۔ اللہ اللہ نبی پاک دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکراندا رہیا۔ او دے اخلاق تو جاواں قربان میں، ویریاں لئی وی چدراں وچھاوندا رہیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا جد الحسن والحسین۔